یہ خاندان جو ہے شریف خاندان، ان کی ایکسپرٹیز، یہ تو گٹر کے ڈکن چوری کرنے والے مانے جاتے ہیں. میں آپ کو اس پہ کہانی سناتا ہوں. یہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. یہ رام گلی میں بھی نہیں رہتے تھے ان کے شریف صاحب، میاں شریف صاحب، جن کو مریم نواز کہتی ہیں، مریم جو بھی صفدر نام ہے اس کا، کہتی ہیں کہ ہم اربو پتی دادا کے خاندان یا مطلب اس کے. وہ میرے دوست مرحوم انتقال کر کے وہ زندہ ہوتے، میں آنیسٹ سے ان کو بلواتا، آصف ان کا نام ہے، لاسٹ نیم نہیں لیتا. وہ ان کے نیبرز تھے. اور وہ میں نے کہا رام گلی کہتے ہیں، اور نہیں حیدر پنجابی تو کہتے ہیں، اور نہیں حیدر رام گلی تے وڈی گلی ہوتے، نال گلی بڑی چھوٹی جی گلی ہے ادھے چ رہندا سی. مطلب کہ رام گلی کے ساتھ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں شریف صاحب رہتے تھے. یہ 7 بھائی تھے، اب مجھے کچھ شاید بھول رہا ہوں، اس میں سے 4 یہاں آئے. یہ مزدور تھے، یہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تھوڑا بہت. شاید ان کے جو والد تھے سب سے تیز تھے بائی دی وے 7 بھائیوں میں سے، میاں شریف نواز کے والد. بڑی انٹرسٹنگ. اور یہ وہاں جہاں سے آئے تھے نا اپنے جدھر سے بھی، وہاں یہ مزدوری، ہاں ان کا گاؤں کا کیا نام ہے جنہوں نے اپنی جگہ جٹی امرا، ادھر یہ مزدور تھے. یہ دیگی لوہا کہتے ہیں کہ وہ سمیلٹر، وہ لوکل ایک دیگ ہوتی تھی اس کے اندر لوگ یہ ڈالتے تھے، یہ اس میں مزدور تھے. یہ مزدوری کرتے، اپنی نہیں تھی. یہاں بھی آگے انہوں نے وہی شروع کیا، ایک جہاں سے اتفاق فاؤنڈری اینڈ فورج بنی. تو یہ بہت تیز تھے. انہوں نے یہ ایک وہاں کام یہ شروع کر دیا. کام تو آتا تھا. ان کو ایک کوئی بریک مل گئی کسی طریقے سے، اچھا کہ ان کو ٹھیکہ ملا یہ گٹر بنانے کا، گٹر بنانے کا، گٹر کے کور. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں، ان کے وہ تھے نام. ان کو پہلے کہتے تھے میاں دوانی آلا، 2 آنے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ جب جاتے تھے نا یہ دفتر ان کے میونسپل، تو یہ جو ادھر وہ چپڑاسی ہوتی ہے ان کو 2 آنے دیتے تھے کہ یار یہ فائل ادھر لے جاؤ. پھر ان کا نام ہوا میاں اٹھانی آلا، یہ 8 آنے دیتے تھے. ان کا کہیں واسطہ پڑا کسی حساب سے، میں بھول رہا ہوں کیا، وہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے بہت بڑا، اس میں میں نے لکھا ہے فرام رام گلی ٹو رائے ونڈ، کہ رام گلی سے یہ خاندان رائے ونڈ کیسے پہنچا. تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی کانٹریکٹ ہوا نواب آف کالا باغ کے زمینوں پر ٹیوب ویل کو لگانے کا اور ٹھیک کرنا. اچھا، جس صاحب نے اس معاہدے میں شامل تھے، انہوں نے مجھے خود پھر بعد میں خط لکھا، کامنٹ کیا کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور جو پیسے دینے گئے تھے وہ میں دینے گیا تھا. ان کی چھوٹی سی ایک دکان تھی تھڑے والی. وہ تھڑے والی کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، اس پہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، وہ نیچے تکیا رکھ کے 7 فون ہوتے ہیں. اس طرح کی ان کی دکان تھی. تو ان کو انہوں نے کہا، اچھا بائی دا وے جب انہوں نے اس کا ٹیوب ویل ٹھیک کیا نا، تو یہ رات کو سائیکل پہ تھے بائی دا وے شریف صاحب، اس کا اسکوٹر بھی نہیں تھا. شریف صاحب سائیکل تھی، یہ باہر سوئے زمینوں کے باہر، زمین پہ تھے بڑے ہوشیار کہ اگر ٹیوب ویل خراب ہو گیا نا تو میں پھر سے جا کے ٹھیک کر لوں گا. یہ تو بڑے خوش ہوئے. ان کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں یہ کرتا ہوں، دیگی ویگی تو میں یہ کر سکتا. ان کو ٹھیکہ مل گیا، بنانے لگے. مزے کی بات کیا، یہ بچے جو ہوتے تھے نا ان کو پیسے دیتے تھے کہ یہ گٹر کے کور چوری کر کے لاؤ. وہ چوری کر کے واپس لاتے، ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے تھے. پھر ان کو میونسپلٹی سے آرڈر ملتا تھا، وہی والے ان کو ٹھیک کر کے ان کو رنگ روغن. یہ ہیں اربوں پتی دادا مریم کے، اور ضیاء صاحب کی مہربانی کی ان کو چیف منسٹر بنا دیا. تو آپ سوچیں اس جیسے آدمی اپنی اولاد کو کیا پرورش کرے گا. اس جیسے آدمی کی اولاد نواز شریف، شہباز شریف جیسے ڈاکو چور نہیں نکلیں گے. اس جیسے خاندان کی اولاد مریم جیسی چورنی کرمنل نہیں نکلے گی. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب ہے. یہ تو پروفیشنل چور ہے جی، پیدائشی چور، خاندانی چور. لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک میں ہمارے جو صاحبان ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کس لیے ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بریک لے رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. سہیل وڑائچ نے اپنی کتاب غدار کون میں میاں محمد شریف کا ایک واقعہ لکھا ہے. یہ تب کی بات ہے کہ جب میاں محمد شریف مرحوم اپنے 3 بیٹوں کو اتوار کے روز سیر کروانے کوٹ لکھپت میں واقع اتفاق فاؤنڈری لے جایا کرتے تھے. اس دور میں 1 روپے کا سکہ نہیں آیا تھا. میاں شریف اپنی مٹھی میں 58 54 اور 10 پیسے کے سکے دبا لیتے اور بچوں سے کہتے